اللہ تبارک و تعالی اگر انسان کو کسی نعمت سے نوازے تو اس انسان پر لازم ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کرے۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو بزنس کرنے کے لیے پیسہ دیتا ہے تو باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اصل پونجی بھی بچائے اور اس کو بزنس میں لگا کر تجارت کو فروغ دے۔ اگر پیسہ ضائع کرتا ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، کڑھن ہوتی ہے، اور وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اسے اتنا پیسہ دیا، اتنی رقم دی اور یہ ضائع کر رہا ہے۔ اگر کسی کا باپ اپنے بیٹے کو کوئی قیمتی سرمایہ دے، دولت دے، تو باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اسے محفوظ رکھے، اولاد اس کی حفاظت کرے۔ تو جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، وہ کب یہ چاہے گا کہ میں اپنے بندوں کو جو نعمتیں دوں وہ بندے ان نعمتوں کو ضائع کریں؟ اسلامی نقطۂ نظر سے جو نعمتیں خدا کی طرف سے آپ کو مل رہی ہیں وہ سب آپ کے پاس امانت کے طور پر ہیں، اور جہاں جہاں جس طرح سے اس کے استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کے غیر میں استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، جسے وہ نعمت ملی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ کون سی نعمت ہے جو خدا نے دی؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کا اعلان ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے سب خدا کی طرف سے۔ نعمت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ساری نعمت خدا عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے مومن کا یہی عقیدہ ہے۔ علم، دولت، آل اولاد، حسن و جمال، طاقت و قوت، عزت و شہرت، اقتدار اور سلطنت، یہ سب نعمتیں ہیں اور یہ ساری نعمتیں خدا عطا کرتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اتنی نعمتیں وہ عطا کرتا ہے کہ اس کا خود اعلان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ہم ان ساری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ چند نعمتوں کا میں ذکر کرتا ہوں جن کی حفاظت کی شریعت نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ کی ایک نعمت دولت ہے، اللہ کی ایک نعمت اولاد ہے، اللہ کی ایک نعمت جان ہے، مگر ان تینوں نعمتوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا گیا ہے۔ اولاد کی حفاظت بھی ضروری، مال کی حفاظت بھی ضروری، اور جان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مال کی حفاظت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی ناجائز خرچ کرنا گناہ ہے۔ آپ ایک مسئلے سے مال کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
نماز پڑھنا چاہتا ہو اور اسے وضو کی ضرورت ہو، وضو کرنے کے لیے اس نے پانی تلاشا مگر پانی اسے کہیں نظر نہیں آیا، بہت تلاش کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس 2 لیٹر پانی موجود ہے جسے وضو کرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے جا کر پانی والے سے کہا کہ تم ہمیں یہ پانی دے دو، ہمیں وضو کرنا ہے۔ اس نے کہا ہم بغیر پیسہ لیے یہ پانی نہیں دیں گے، ہم آپ سے قیمت لیں گے تو پانی دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے وضو کرنا ہے، آپ پیسہ لو، مجھے پانی دے دو، بولو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 2 لیٹر پانی، اس کی قیمت 60 روپیہ ہے، مثال کے طور پر۔ آپ نے اس سے کہا کہ 2 لیٹر پانی عام طور سے 30 روپے میں ملتا ہے، آپ 60 روپیہ مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا میں 60 ہی روپے میں دوں گا، اس سے کم میں پانی نہیں دوں گا۔ آپ نے پھر دوہرایا کہ ہر چوراہا، ہر دکان پر، ٹرین میں، پلین میں، بس میں، پانی جہاں آپ خریدیں گے 2 لیٹر کی قیمت 30 ہی روپیہ ہے، آپ 60 روپیہ مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا میں 60 روپے سے کم میں پانی نہیں دوں گا۔ بتائیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ 60 روپے کا پانی خرید کر وضو کر کے نماز پڑھے گا یا پانی نہیں خریدے گا اور کوئی دوسری تدبیر اختیار کرے گا؟ بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں۔ یہی وہ موڑ ہے کہ جہاں پر ہمیں رونا آتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عالم ہی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز کا تعلق صرف عالم سے نہیں ہے، آپ سے بھی ہے۔ میں ایک موقع پر حیدرآباد سے دہلی کی فلائٹ سے سفر کر رہا تھا اور جب میں ایئرپورٹ پر اترا، باہر نکلا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا، میرے ساتھ ایک لوگ اور تھے، نوجوان۔ میں پریشان کہ کہیں نماز کا وقت نہ چلا جائے۔ اتفاق سے گاڑی والے نے ایک پٹرول پمپ پر گاڑی کو روکا کہ مجھے تیل لینا ہے، اور یہ بھی اتفاق کہ جہاں پر روکا اس پٹرول پمپ کا مالک مسلمان ہے۔ میں فوراً گاڑی سے باہر نکلا، 2 رکعت میں نے کنارے نماز پڑھی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے بغل میں جو 2 نوجوان تھے، کلین شیو تھے، پینٹ شرٹ میں تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا حیدرآباد سے دہلی، اور وہاں سے پھر میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ فوراً انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تو دہلی ایئرپورٹ ہی، حیدرآباد ایئرپورٹ ہی پر ہم نے فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے عصر پڑھ لی تھی۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ نوجوان پینٹ شرٹ میں اور انہیں نماز کا اتنا خیال ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حیدرآباد ایئرپورٹ پر ہی نماز پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا وقت تو نہیں ہوا تھا، میں بھی وہیں سے سفر کر رہا ہوں، مگر عصر کا وقت تو نہیں ہوا تھا۔ تو کہا ہم نے جمع بین الصلاتین کیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شافعی المسلک ہیں، سنی ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ظہر اور عصر کو ایسی کنڈیشن میں ظہر کے وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ میرے دل نے فوراً مجھے جھجھوڑا کہ یہ ساؤتھ انڈیا کے نوجوان ہوں گے، اسی لیے ان کو دین کے مسائل کا علم ہے۔ ہمارے یو پی کے نوجوان کو صرف اپنے وقت ضائع کرنے کا علم ہوتا ہے، ان کو شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھے گا یا کوئی اور تدبیر اختیار کرے گا، 60 روپے میں وہ 2 لیٹر پانی خریدے گا یا کچھ اور کرے گا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری
تقریر کا مقصد اس وقت نہیں کہ میں آپ کی تذلیل کروں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں 90% وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. ان کو تقریر کم اچھی لگتی ہے، ان کو ہوا زیادہ اچھا لگتا ہے، ان کو شور و غل زیادہ اچھا لگتا ہے. ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں تو وہ ان کی سمجھ میں کم آتی ہے. اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے، میں نعت شریف کا مخالف نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن جو ہی شاعر نے نعت پڑھنا شروع کیا لوٹے سب اکٹھا ہو گئے، اور جتنے موبائل والے سب موبائل لے کے تیار. اور اگر تقریر کسی کی شروع ہو گئی تو سب فوراً جیسے فرگدی اڑ جاتی ہے، یہ سب اڑ کر کے کنارے ہو جاتے ہیں. چند بیچارے باذوق لوگ بیٹھے رہتے ہیں. عموماً یہی ہو رہا ہے. آپ جلسے میں بلا کر کے گویا علماء کی توہین کرتے ہیں. جب آپ کا مزاج صرف نعت سننے کا ہو جائے گا تو ہم کو بھی سوال کرنے کا حق ہوگا کہ آپ اسے سمجھتے کتنا ہیں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اشعار پڑھے جاتے ہیں شاید 2-4 شعر آپ کی سمجھ میں آتا ہو، ورنہ سب تو سر کے اوپر ہی چلا جاتا ہے. ابھی ایک جگہ ایک شاعر نے نعت پڑھی، میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ کی، سائل درے اقدس کیسے منفعل جاتا ہے. اب لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی اتفاق سے میرا نمبر تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ سائل درے اقدس کیسے منفعل جاتا، یہ منفعل ہے کیا لفظ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو سب کے سب منہ میرا تکنے لگے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بغیر سمجھے چیختے ہیں، اور جو لوگ بغیر سمجھے چیختے ہیں دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے. اس لیے سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. یہ صرف شور کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ لائے عمل مرتب کرنے کا وقت ہے. یہ حالات صرف شور و غل کرنے کے نہیں ہیں، اپنے بنیادی مقاصد میں لگنے کا وقت ہے. ہم جب کہیں جاتے ہیں ہمارا اپنا مزاج ہے، ہم پوچھ لیتے کیا بولنا ہے. ہر جگہ سے ایک ہی بات سنائی دیتی ہے، حضرت معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، اصلاح معاشرہ پر تقریر ہونی چاہیے، معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ اونٹ بے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ان کا کون سا ایسا موڑ ہے کہ جو صحیح ہے. ہر موڑ پر تو یہ بگڑے ہوئے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے دیکھیے تو انہیں ابھی بنیادی عقائد کا علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو جماعت جو گروہ جدھر چاہتا ہے ان کو لے کر چلا جاتا ہے. ان کو اعمال کی خبر نہیں ہے، ایمان کیا ہے کفر کیا ہے انہیں پتہ نہیں ہے، نماز کے بنیادی مسائل کیا ہے انہیں اس کا علم نہیں ہے، طہارت ہمیں کیسے کرنی ہے اس کا صحیح شعور نہیں ہے. اور بیٹھ کر چوراہے پر 4 گھنٹے جب یہ تبصرہ کریں گے تو لگتا ہے ان سے بہترین کوئی لیکچرار نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اس آدمی کو 60 روپے میں پانی خریدنے کا حکم دیا جائے گا یا کہ کوئی اور تدبیر اسے بتائی جائے گی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی اس رخ پر توجہ ہی نہیں کی ہے. آپ نے سنجیدہ علماء کی گفتگو سننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے. آپ نے بنیادی کتابوں کو اپنے گھر میں رکھ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. آپ مجھے بتائیے وہ 60 روپے میں پانی خرید کر کے وضو کرے گا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرے گا؟ آپ کہیں گے حضرت ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کو کیا ضرورت ہے مسئلہ جاننے کی. یہاں کہہ کر کے آپ نکل جائیں گے، لیکن میدان محشر میں آپ کسی کو چکمہ دے کر کے نہیں نکل پائیں گے. یہاں آپ اپنی زبان آوری سے کسی خطیب کو، کسی عالم کو، کسی امام کو نکتہ چینی کا نشانہ بنا کر خاموش کر سکتے ہیں، مگر میدان محشر میں آپ کسی کے سامنے اپنی زبان درازی نہیں چلا سکتے ہیں.
ہیں قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، تمہارے منہ پہ تالا لگا دیں گے۔ یہ بڑی بڑی زبانیں رکھ کر کے دکان پر دین کے خلاف تبصرہ کرنے والے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، علماء دین کا استہزاء کرنے والے سنیں قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھے آپ، تب آپ کو معلوم ہوگا قرآن آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پہ تالا لگا دیں گے۔ بہت لمبی زبان نکالتے تھے، چلو تالا لگ جائے گا، اور اس کے بعد میں پھر ہوگا کیا؟ وہ تکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کو ہم طاقت دے دیں گے، یہ ہاتھ تمہارے ہم سے بات کریں گے، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے، زبان خاموش رہے گی، اور سارے اعضاء تمہارے کرتوت کا اظہار کریں گے۔ وہاں بہت مشکل پیش آئے گی، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ بتائیے کہ وہ آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ تیمم کرے گا کہ بغیر نماز پڑھے گھر جا کر کے وضو کرے گا، یا وہ 30 کے بجائے 60 روپے میں پانی خریدے گا؟ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نے آپ کو مال کی حفاظت کا سبق دیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، بغل میں آپ کے تدمیر الاسلام عظیم الشان ادارہ ہے، بڑے بڑے علماء وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے کرم فرما نقیب اجلاس صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، یہ ان کا جملہ ہے کہ ضلع کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ نہیں، میں ضلع کا سب سے بڑا عالم نہیں، میں آپ کا سب سے بڑا خادم ہوں، اس لیے کہ ہمارے ضلع میں الحمدللہ بہت سارے ہمارے علماء جلیل القدر موجود ہیں، میں ان کا کفش بردار ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، لیکن میں سب سے بڑا عالم نہیں، ہاں آپ کے درمیان سب سے بڑا خادم بننے کی ضرور اپنے اندر ایک لگن رکھتا ہوں۔ رب قدیر مجھے سب سے بڑا آپ کا خادم بنا دے، بس ہوا اگر منزل مل گئی تو بہت کچھ مل جائے گا۔ آپ بتائیے، مسئلہ علماء سے پوچھئے، مال کی حفاظت کا درس کس طرح سے اسلام نے دیا ہے؟ آپ اس مسئلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال کی شریعت نے کیا اہمیت بتائی ہے۔ جو پانی 30 روپے کا عام طور سے ملتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے، وہ آدمی 60 روپے میں دے رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب پانی عام طور سے 30 روپے میں مل رہا ہے تو تم 60 روپے کا پانی خرید کر کے وضو مت کرو، 30 روپیہ اپنا اسے بیکار مت دو، تم پانی مت خریدو، تیمم کر لو، 30 روپیہ اپنا بچا لو، تیمم کر کے نماز پڑھو گے، اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا۔ یہ 30 روپیہ جو تمہارا بچے گا، یہ تمہاری قوم کے بھی کام آ سکتا ہے، تمہارے سماج کے بھی کام آ سکتا ہے، تمہارے ملک کے بھی کام آ سکتا ہے، اور تمہاری اپنی نجی زندگی میں بھی کام آ سکتا ہے۔ اگر وہ 30 روپیہ بچا کر کے گھر گئے اور تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ گیا جس نے تمہارے سامنے اپنی ضرورت رکھ دی، اب تمہارے ذہن میں بات آئے گی کہ 30 روپیہ وہاں سے بچا کے لے کے آیا ہوں، چلو 10 روپیہ اس سائل کو دے دیا جائے۔ اور جب وہ سائل پائے گا تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے گا، مولا اس کے رزق میں اضافہ فرما، مولا اس کے گھر پر رحمتیں نازل فرما، مولا اس کے بچوں کی حفاظت فرما، مولا اس کی جان مال کی حفاظت فرما۔ اور جب وہ محتاج اور غریب آپ کے لیے دعا کرے گا تو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی، رحمتیں آپ کا استقبال کرتی نظر آئے گی۔ شریعت میں مال کی حفاظت کا یہ سبق دیا ہے کہ 30 روپیہ اپنا ضائع مت کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ حرام کاموں میں اپنے پیسے کو ضائع کر کے مونچھ پر داو دے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی شہرت اور ناموری کا کام کر رہے ہیں، وہ سنیں اور اس پر غور کریں کہ یہ مال جب جائز جگہ پر خرچ کرنے کے لیے، جو کہ تیمم کرنا ہے، تیمم نہیں بلکہ نماز پڑھنی ہے، جب اس مقام پر نماز کے لیے آپ کو اتنا پیسہ خرچ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، تو جو میرا نوجوان حرام کا
کاموں میں اپنے پیسے کو لگا کر کے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی عیاشی کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی سنیما دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا کے اور لہو و لعب میں لگا ہوا ہے، اے نوجوان تو اپنے مال کو ضائع کر کے کسی اور کا برا نہیں کر رہا ہے، بلکہ خود اپنے آپ پر تو ظلم کر رہا ہے۔ جس خدا نے تجھے یہ دولت دی ہے وہ خدا تجھے یہ دولت چھین سکتا ہے۔ تاریخ پا کر کے دیکھ لے، نہ جانے کتنے اقتدار والے، نہ جانے کتنے اختیار والے، نہ جانے کتنی دولت والے آئے، ان کی دولت ختم، ان کا اقتدار ختم، ان کا اختیار ختم، ان کی سلطنت ختم، ان کی طاقت ختم، ان کا لاؤ لشکر ختم، سب کے سب ختم، مگر جو مصطفیٰ کے سچے وفادار غوث آدم ہے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ